دوسری بات، ایک غلغلہ شروع ہو گیا ہے کہ تمل ناڈو کے بعض علاقوں میں چاند دیکھ دیا گیا، اور ہمارے یہاں کی ایک جماعت نے یہ اعلان کر دیا کہ کل عید ہے۔ اس تعلق سے مسلمان پریشان ہیں۔ اس تعلق سے چند باتیں میں کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اہل توحید کتاب و سنت پر عمل کرنے والے، ہمارا یہ رؤیت ہلال کے مسئلے میں، چاند کے دیکھنے کے مسئلے میں نقطہ قدیم زمانے سے ہی رہا کہ یہاں کے قاضی کے فتوے پر عمل کریں گے۔ وہ اس وجہ سے نہیں کہ یہاں کے قاضی ان کے اندر وہ تمام صلاحیتیں ہیں جو ایک قاضی کے اندر ہونی چاہیے، وہ اس وجہ سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کلمہ، ہماری بات جڑ کر رہے، ہماری عید مل کر منائیں، اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ ہو۔ اس وجہ سے ہم ان کے فتوے پر قدیم زمانے سے عمل کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ آگے چل کے بھی اسی پر عمل کریں گے۔ لیکن بعض لوگوں نے جو اشکال ظاہر کیے ہیں کہ تمل ناڈو کے بعض علاقوں میں چاند دیکھ لیا گیا، اس تعلق سے کہنا ضروری ہے کہ وہ علاقہ بالکل کیرلا کے قریب ہے، اور کیرلا میں ہم جانتے ہیں وہاں پر 30 روزے ہو گئے، تو وہاں پر ایک چاند کا دکھنا ممکن ہے۔ اور دوسرے علاقوں میں تمل ناڈو کے ان معتبر علاقوں میں چاند نہیں نظر آیا، اگرچہ کہ آسمان صاف رہا، دھوپ ہوئی، لیکن چاند نظر نہیں آیا۔ تو اس اعتبار سے وہ قریہ جس میں یہ چاند دیکھا گیا کیرلا کے قریب ہونے کی وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہو سکتا ہے وہ قریہ کے لیے رؤیت ہو۔ ہم جو تمل ناڈو میں رہنے والے، ہمارے زمین کے لیے ہم نے جو رؤیت مقرر پہلے سے کر رکھی ہے اسی پر عمل کریں گے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بعض لوگ یہ سوچ کر بہت پریشان ہوتے ہیں کہ اگر کل عید ہو ہم روزہ رکھیں تو حرام ہو جائے گا، بہت پریشان، اور ان کے چہروں سے پریشانی معلوم ہوتی ہے۔ جیسے میں عام طور پر بتاتا ہوں کہ یہ ٹینشن ہم کو لینے کا نہیں ہے۔ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افطروا لرؤیتہ وصوموا لرؤیتہ، دیکھو تو روزہ رکھو، دیکھو تو روزہ چھوڑو۔ یہاں پر دیکھو سے مراد تمام مسلمان، اور ایک مسلمان کا گروہ اور معتبر گروہ، اس نے اگر دیکھا تو پورے مسلمان روزہ رکھیں گے، اور اس نے دیکھا تو پورے مسلمان روزہ چھوڑیں گے۔ تو میرے دوستو، اگر چاند نظر نہیں آیا اور دیکھنے والوں نے اعلان یہ کیا کہ چاند نظر نہیں آیا ہے، تو انشاءاللہ عید نہیں ہوگی۔ لیکن جن لوگوں کو چاند نظر آیا وہ عید منا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے جیسے چاہے اجر دے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں کہ اگر رات کا آخری پہر ہو جائے اللہ رب العزت پہلے آسمان میں تشریف لاتے ہیں۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر دن ہو تو دوسرے علاقوں میں رات ہوتی ہے، اور ایسے بھی علاقے ہیں جہاں پر رات ہوتی نہیں، اور ایسے بھی علاقے ہیں جہاں پر دن ہوتا ہی نہیں۔ تو پھر اللہ کا یہ آنا کیسے ممکن ہے، کس حساب سے ممکن ہے؟ تو میرے دوستو، اس کا تعلق غیب سے ہے، اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔ یہ چیزوں کو ہم اپنے ذہنوں کو حدیثوں کے پاس جا کر روک دیں گے اور کہیں گے کہ محمد رسول اللہ نے جو کہا حق ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، آمنا صدقنا کہیں گے، اگرچہ کہ وہ بات ہم کو سمجھ میں نہ آئے۔ تو اس ڈھنگ سے اللہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی رات ہو تو پہلے آسمان میں تشریف لاتا ہے جیسے اس کے لیے لائق ہے، اور لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ان کے التجاؤں کو پوری کرتا ہے، ان کی معافوں کو دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر یہاں پر رات ہے تو یہاں تشریف لاتا ہے، وہاں پر رات نہیں ہے تو وہاں تشریف نہیں لاتا۔ تو یہاں پر اپنے ذہنوں کا استعمال کرنا، ذہنی گھوڑے دوڑانا کہ کیسے ممکن ہے ایک جگہ نہ آئے، یہ ہم جب اللہ کی ذات کو ہماری ذات پر قیاس کرتے ہیں تو پریشانیاں کھڑی ہوتی ہیں۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ قیاس نہ کریں، اور اللہ نے جو رسول بھیجا ہے اور اس کی باتوں پر ایمان لائیں۔ تو میرے دوستو، میں نے مثال اس وجہ سے دی کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے عید ہو اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے، اور جن لوگوں کے لیے عید نہ ہو اللہ تعالیٰ انہیں اجر نہ دے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ یہ معاملہ غیب سے اس کا تعلق ہے، یہ معاملہ ہمارے عقیدے سے اس کا تعلق ہے۔
ہم جس دن کو عید سمجھتے ہیں اس دن عید منائیں گے، اور جس دن کو عید نہیں سمجھتے اس دن عید نہیں منائیں گے۔ اجر دینے والا اللہ ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ اور اگر عید ہو ہم لوگ روزہ رکھیں، ہماری عید کہاں ہے؟ لوگ آ کر پوچھتے ہیں کہ بھائی کل عید ہے ہم روزہ رکھتے ہیں اور عید کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے، تو ہم کہیں گے کہ ہماری عید کب ہے؟ عید ہوئی نہیں، عید ان لوگوں کے لیے، جن لوگوں کے لیے عید ہے وہ نہ رکھیں، اور جن لوگوں کے لیے عید نہیں وہ روزہ رکھیں، ہے نا۔ یہ مسئلہ جیسے میں نے بتایا اس کا تعلق علم غیب سے ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ہوئی دوسری بات۔